الحمدللہ الحمدللہ استصفیٰ مصطفی المصطفیٰ حبیبہ والصلاة والسلام علی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دنیا میں اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ذرائع اکٹھے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فلاں سے تعلق ہو جائے، فلاں سے تعلق ہو جائے، میرا دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو کسی اللہ والے سے، عالم دین سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اس کے لیے رونا جائز ہے کیوں؟ میرے نبی کے شہزادے اس دنیا سے گئے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ دنیا کا وارث چلا گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، دنیا کا وارث چلا گیا، رونا جائز ہے۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، رونا جائز ہے، اس کی جنت چلی گئی، خدمت کرتا جنت حاصل کر لیتا۔ لیکن میں کہتا ہوں جب کوئی اللہ والا چلا جاتا ہے تو اس کے مرنے پہ، اس کی موت پہ رونا واجب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک سن لیجئے، ایک ہی حدیث پاک ہے، منظر ہے، میرے محبوب نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک میرا امتی لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کی بدیاں برائیاں زیادہ، جاؤ اس کو جہنم لے جاؤ۔ اب وہ چلنے لگیں گے، فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، روک لیا جائے گا۔ اب میں تعلق بات کر رہا ہوں، تعلق جو اللہ والوں سے قائم ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جبریل سے فرمائے گا جبریل اس بندے سے پوچھو جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھا ہے، کبھی اس کی مجلس اٹینڈ کی ہے؟ اب وہ بندہ کہے گا مولا نہیں، تو میرا حال بہتر جانتا ہے، میں نے کبھی کسی عالم کی مجلس اٹینڈ نہیں کی، کسی عالم کے پاس بیٹھا نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، اس سے پوچھو کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کسی نے دعوت کی، پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیا ہے؟ عرض کرے گا مولا نہیں، کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس سے پوچھو کبھی میرے عالم دین سے، کبھی میرے دین کے جاننے والے سے، کبھی میرے محبوب بندے سے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر محبت رکھی ہے، کبھی غائبانہ محبت رکھی ہے، کبھی اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ عرض کرے گا مولا نہیں، نام بھی نہیں رکھا ہے۔ اب کیا ہے؟ ذرائع کیا ہے بخشش کے؟ اللہ رب العزت کی رحمت ڈھونڈ کے لا رہی ہے، آؤ آ کر بخشوا لو، آؤ آ کر مجھ کر مغفرت لے لو۔ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین اس سے پوچھیں گے کبھی اللہ والے کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، کبھی کسی عالم دین کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ کہتا ہے مولا نہیں، کبھی نام بھی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اس سے پوچھو چلو سب کو چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا، ملاقات نہیں کی، کبھی نام نہیں رکھا ہے، اس سے پوچھ لو جو اللہ والا بندہ میرے کسی محبوب بندے سے محبت رکھتا ہے، کسی عالم دین سے محبت رکھتا ہے، اس سے کے ساتھ سلام دعا ہے۔ کبھی کوئی ایسا بندہ جو علماء کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ تیری سلام دعا ہے، اس کے ساتھ کبھی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کبھی محبت کی ہے؟ جبریل علیہ السلام پوچھے ہیں اللہ کے بندے یہ بتا کبھی کسی اللہ والے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کی ہے؟ کہتا ہاں مولا میرا ایک دوست ہے، وہ اللہ والوں سے، علماء کرام سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اس کو بازو سے پکڑ جنت لے جا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی آدمی ہو تو صحیح کبھی اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو۔ آج قبلہ قاری صاحب، میں نے بابا جی منظور احمد صاحب کی کبھی زیارت نہیں کی، دست بدستہ حاضر نہیں ہوا، لیکن آج جب انہوں نے بلایا ہے میں نے سمجھ لیا میری بخشش کا بھی سامان ہو گیا۔ انہوں نے اللہ والوں سے محبت کی ہے، کل قیامت والے دن کبھی مشکل کی گھڑی آ جائے، کبھی مشکل کی گھڑی آ جائے، جبریل پوچھے کہ ہاں مولا ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کرام سے محبت عطا فرمائے، ہم سب کو علماء دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔